حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں فنا کے بارے میں. فنا تو اتنا ہو جاؤں اے شیخ آپ کے ذات عالی میں جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. یہ فنا ہم سے نہیں ہوتا، یہ بات مانتے نہیں شیخ کی، چاہے بیچارہ فرض واجب کا بھی کہے نہیں مانتے. فرمایا یہ طریق جہاں میں کہوں سمجھ لینا اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ طریق بہت ہی نازک ہے. اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان، اپنے کمالات سب کو فنا کر دے اور شیخ کی ہر بات اور تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے. اس راہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا بن جاوے جیسے حرام عشق میں مجنوں تھا. وہ کیا بیچتا ہے؟ شرط اول قدم آس کے مجنوں باشی، حتیٰ کہ جوتیاں کھانے کو تیار ہو جائے، اور جو جوتیاں کھانے کو تیار ہو گیا اس نے گویا جوتیاں کھا لی جناب، اور اس کی اصلاح ہو ہی گئی. آمادہ ہونا ہی تو مشکل ہے. کون سا شیخ جوتیاں مارے گا؟ اس لیے کہ آمادگی وہی معتبر ہے جو خلوص دل سے ہو، فلوس سے نہ ہو، خلوص دل سے ہو، فلوس مال سے نہ ہو. اور خلوص دل سے وہی آمادہ ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا. اے مجھے کہہ دیا، مجھے سب کے سامنے بول دیا، یہ کر دیا. جناب یہی اصل چیز ہے کام کی کہ اپنے کو مٹا دے، فنا کر دے. ورنہ آگے دیکھیں آپریشن، ورنہ جوتیاں کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے جی. کوئی اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر کے تو دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ دو دولتیں عطا فرماتے ہیں. وہ دولتیں عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. اس میں اتباع شیخ بھی داخل ہے جس کی سخت ضرورت ہے. ماشاء اللہ. اپنی رائے سے کچھ نہ کریں. علاوہ ادب طریق کے شیخ کی اتباع میں ہر قسم کی سہولت اور راحت اور بے فکری بھی تو ہے. لہذا اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی تجویز کی اتباع کا سلسلہ جاری رکھے، اور شیخ جس امر میں جو تجویز کرے اس کو بے چون و چرا مان لے. اس کے مطابق کامل اعتماد کے ساتھ عمل میں مشغول رہے، خواہ کتنا ہی نفس کو ناگوار ہو. بس اصل چیز کام میں مشغول رہنا ہے. ثمرات جو اس کے مناسب استعداد ہوں گے وہ خود ہی مرتب ہوتے جائیں گے. انعام، ثمرات، پھل، یہی ہے نا. ثمر کا مطلب یہی ہے نا، پھل ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی، صحیح ہے، پوچھنا ضروری ہے نا بھائی. ہاں، اہل علم کو تو جی یوں چاہتا ہے اس طرح رہیں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ کون ہے. اپنے بزرگوں کو اسی طرز پہ دیکھا، عوام میں ملے جلے رہتے تھے، ہنستے بولتے تھے. کوئی امتیازی شان نہ تھی کہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولے بھی نہیں، ہنسے بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی مفتی صاحب کو کہوں گا، اشارہ کروں گا، ابھی 8-10 احادیث مبارکہ سنا دیں گے ہنسنے کے بارے میں. اور یہاں کیا ہے؟ ایسے منہ بنا ہوا ہے، بلکہ شکایت ہے یہاں تو بڑا ہنستے ہیں. اللہ ہنساتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ صبح سے مجلسیں دیکھتے جاؤ، اب کتنے ہفتے سے مجلس ہوئی ہی نہیں ہنسی کی، کل بھی نہیں ہوئی. وہ آپ کو اعتراض ہے تو پھر آتے ہی کیوں ہو پھر آپ؟ وہ اب مناسبت کا مضمون تو طویل ہے، ابھی تھوڑی بیان ہوگا، یہ رہ جائے گا. کیونکہ مناسبت نہیں ہے، آؤ گے تباہی کرو گے اپنی، بھلے چاہے اعتراض دل میں بھی ہو، فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب بار بار آدمی سنتا ہے، من اعترض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب، اس کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں، جس نے شیخ پر اعتراض کیا، پانی دینا، اور اس سے بدگمانی کی، فلاح نہیں پا سکتا. اور فلاح زمین آسمان کی کامیابیاں. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ کے سنایا تھا کہ مشائخ کو ہنستے بولتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو خوف ختم ہو. کیا شان بنا کر آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ کر کے شیخ بات کرنی ہے، جاؤ دیکھتا نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہے بھائی؟ ہے جی، گٹکا تو کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، یا ماوا کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے بھائی؟ ان بزرگوں کے ہنسی کے واقعات سناؤں تو پتہ چلے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات، صحابیات رضی اللہ عنہ، جی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ہماری مائیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا بات تھی ماشاء اللہ. آج کل ایک امتیازی شان زیادہ چپ رہنا بھی ہے، اس لیے اہل علم کے لیے طرز بھی ناپسند ہے کہ ہر وقت خودداری کی حفاظت میں رہیں. میں ہنسوں گا تو میری بات خراب ہو جائے گی. اب یہ سب جاتے تھوڑی ایک جگہ لکھی ہوتی ہے. حضرت مجدد نے فرمایا جو ہنسی کی بات ہو اس پہ نہ ہنسے، اس کے اندر تکبر ہے، شان بنائی ہوئی ہے، تکبر. اب تکبر بھی بیان ہوگا کیا؟ یہ رہ جائے گا.
اب سنیں آگے مزیدار بات، مزے پر مزہ ہی ہے۔ فرمایا کہ میں نے جو اپنی اس تمام عمر میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہے وہ فنا اور ابدیت ہے۔ بس جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مٹایا جائے، بس اسی کے لیے ساری ریاضات اور مجاہدے کیے جاتے ہیں، اور بس اپنی ساری عمر فنا اور ابدیت کے تحصیل ہی میں گزار دینی چاہیے۔ فرمایا دو باتیں ایسی جامع ہیں کہ اگر آدمی کو اختیار کر لے تو کہیں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ مولوی فرحان مست ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اپنی رائے کو فنا کر دے، اور دوسری یہ کہ ثمرات کا طالب نہ ہو، یعنی کہ ہر وقت ثمر کا طالب نہ ہو کہ بس پھل ملے، ثمر ثمر ثمر، بھائی وہ تو اللہ کے اوپر ہے سر، ہے جی، ایسا تھوڑی ہے بھائی ثمرات جب آئیں گے ٹھیک ہے، ہر وقت تسبیح پڑھ رہا ہے وہ ثمر ملے ثمر ملے ثمر ملے، صبر کر جناب۔ بہرحال جو کچھ شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرتا رہے، اس لیے کہ اپنے اعمال کو کچھ سمجھتا ہے جبھی تو ثمرات کا منتظر رہتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نیک عمل کی توفیق ہو جانا یہ کیا تھوڑی دولت ہے۔ مفتی سلیم صاحب بھی مست ہو رہے ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ، بڑا اپنا ادارہ ہے، بڑا بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، دوپہر میں بھی موجود تھے، ابھی بھی آگے اتنا دور سے ماشاءاللہ۔ کیا اللہ کی عطا ہے، نیک لوگوں کے شامل ہو جائیں ہم لوگ، اللہ مجھے بھی توفیق دیتے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ نیک لوگوں میں اللہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بھی نیک بنا دیں جناب۔ واہ واہ واہ۔ ایک بار حضرت والا مجلس کے اندر مختلف حقائق اور معارف بیان فرما رہے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار بتا رہا ہوں، اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا یہ جو بعض علوم مجھ کو عطا ہوئے، بہت غور کے ساتھ، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، فرمایا کہ جو بعض علوم مجھ کو عطا ہوئے ہیں یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت ہے۔ حاجی صاحب عالم باضابطہ نہیں تھے، یہ مجدد تھے، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ مجدد حدیث پاک ہے صدی میں ایک آتا ہے، مجدد تھے، فرما رہے ہیں کہ یہ سب علوم جو ہے مجھے عطا ہوئے حضرت حاجی صاحب کی صحبت کی برکت ہے۔ اس وقت مجلس شریف میں ایک بزرگ اہل علم بھی جو حضرت والا سے بے تکلف ہے تشریف رکھتے تھے، حافظ صاحب تشریف رکھتے تھے، انہوں نے عرض کی حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تو اور حضرات کو بھی نصیب دی مگر بعض کو یہ علوم حاصل نہیں ہوئے جو جناب کو حاصل ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ بزرگوں کی صحبت میں تو رہتے ہیں مگر جیسی عقیدت ان بزرگ سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ کہا اپنے مال پہ اکڑ گئے، کوئی خرچہ کر لیا، مدرسے وغیرہ پہ اینٹ گئے، ذرا شیخ نے کہہ دیا ارے چھوڑو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے مدرسہ مسجد ہے، آپ چلاتے ہو نعوذ باللہ، اللہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کو ثواب ملے بہت بڑا قیامت تک کا، اور یہ اکڑ گیا۔ اب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شیخ بھی ایسے رہتا ہے مروب ہے جی، فرمایا کہ کوئی چپل بردار ہے شیخ کے پاس خادم، کوئی عصا بردار ہے، کوئی جبہ بردار ہے، کوئی برداری بردار ہے، ان کو کیسے کہیں کہ چائے کو تو اس کو پتا ہے چائے کیسی بنتی ہے، وہ نہیں ہوگا تو چائے کیسے ملے گی، اس کو مزاج کا پتا ہے وہ کیسے ہوگا، اس کو کچھ مت کہو۔ مالدار پارٹی، حافظ صاحب یہ پنکھے کا بل کون دے گا، لائٹ کا، اگر سیٹ صاحب ناراض ہو گئے کوئی حق بات کہہ دی شرعی پردے کا یا کچھ کہہ دیا کہ آپ زیادہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ آئے گا ہی نہیں، پھر کیسے چلے گا؟ فرمایا جی اصلاح ہو تو کس کی ہو، خدام کی اصلاح نہیں، سیٹ صاحب کی اصلاح نہیں، پھر اصلاح کس کی ہوگی؟ خائن ہے یہ شیخ اگر نہیں کہے تو، ہاں اپنے شیخ سے مشورہ کرے، کسی وقت بولنا ہوتا ہے کسی وقت نہیں بولنا ہوتا، کسی وقت عمومی خطاب ہوتا ہے کہ پاگل ہے سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے عمومی خطاب میں شاید سمجھ جائے، اس کے بعد شیخ سے پوچھے کہ بھئی یہ بات 3 دفعہ میں نے کہی ہے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اب شیخ بتائے گا اکیلے میں، پھر دوسرا اسٹیج اکیلے میں، تیسرا اسٹیج سب کے سامنے رگڑا، لیکن وہ ہم خود نہیں کر سکتے، ہم بھی اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آج کل اگر رگڑا دیا جائے یہیں سے نکل جائے گا دروازے سے، بڑا ہے بلوچ، ہاں اڑے تمہارا جیسا بہت ہے، تم کیا بیچتا ہے جی، ہم کو ایسا شیخ چاہیے جو ہماری جوتیاں اٹھائے، یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے، اس میں نہیں دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، شیخ وہ چاہیے جوتیاں بھی اٹھائے سر پر بھی رکھے، سچ نہ بولے، چمچا گیری کرتا رہے، مکھن لگاتا رہے، مکھن ہر جگہ لگانا تھوڑی ہے، ہاں تربوز میں لگائے گا مکھن کیا، تو مکھن کی جگہ دوسری ہے، ہاں تاکہ مال زیادہ ملے، ایسی کرامتیں سنائیں گے چمچے کھڑے ہو کر، یا خود سنائیں گے رات کو میں نے خواب میں دیکھا
کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، نورانی چہرے والے میرے پیچھے پیچھے تھے، شاید فرشتے تھے. پھر سب نے کہا تمہیں معاف نماز اس لیے میں فجر کی نہیں پڑھتا ہوں، پڑھنا نماز تمہارے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. بیمار کا الگ معاملہ ہے، چاہے کوئی بدگمانیاں کرتا رہے، صحت مقدم ہے. واہ 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 واہ. سنیں جناب، آج کل بزرگوں کے ساتھ رہتے تو ہیں لیکن جیسی عقیدت ہونی چاہیے ویسی نہیں. عقیدت تو یہ ہے کہ بزرگوں کی رائے کے مقابلے میں اپنے رائے کو فنا کر دیں. ماشاءاللہ جی بولنا چاہیے. اس پر ایک اہل علم نے دریافت کیا کہ حضرت ایسی عقیدت جس سے اپنے شیخ کی رائے کے مقابلے میں بالکل فنا ہو جائے، اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ اول بتکلف اپنے رائے کو شیخ کی رائے کے مقابلے میں فنا کرے، یعنی ہیچ سمجھے اپنی رائے کو. پھر چند روز بعد یہ تکلف حال بن جائے گا. اب اس جملے پر میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا بیان ہے. اب کیا دھوکے باز جو لوگ ہیں نا، لٹیرے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا فوٹو سیٹ نکالیں گے اور اس پر جو لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر جلد نمبر وہ لکھیں گے اور بزرگوں کا نام لکھیں گے. دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، میری رائے میں اپنی رائے کو فنا کر دے. میری رائے یہ ہے کہ 5,000 روپے لے آ. میری رائے یہ ہے کہ اپنے گھر لے چل، تمہاری بیوی پر دم کروں گا. تو ایسے شیخ سے تعلق کاٹنا واجب ہے. ہمارے بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی گھر میں گئے اور وہاں جناب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، بیٹھک کرو اپنا کھولا. نہیں ہے تو نہیں آتے تمہارے پاس، ادھر کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوگا. ہم شیخ کا مطلب یہ کہ دل پتھر ہے، بلکہ جو سچا شیخ ہوگا اس پر زیادہ حملے ہوں گے. یاد رکھنا آپ، ایک نیکی کوئی کرے گا نا اس پہ حملے ہوں گے شیطان نفس کے. اور جس سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں اسے پٹی پڑھاتا ہے. عورتیں تو اندر ہے نا، ان کی آواز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا معاملہ. کیوں آپ کھمبا ہو کیا، یا میں کھمبا ہوں کیا؟ اثر ہوتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں کمزور انسان میں ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا. سب سے زیادہ میرا شیطان و نفس بدماش ہے. مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے وہ اپنے پر بھروسہ کرنے کی؟ پھر جب آدمی مرتا ہے، طائب بھائی کا شعر مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جو آ رہا ہے ساحل کی طرف، اب اکڑ گیا. تو جملہ یہ ہے شعر کا ہے کہ اکثر حادثہ ساحل سمندر پر ہوا، کشتی ڈوب گئی، بڑا اکڑ رہے تھے. اب جب ہم ایسا کریں گے، چاہے عورتیں پردے میں بھی ہوں لیکن بالکل کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی چکن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آوازیں آ رہی ہیں، تو میری اولاد جسمانی، میری اولاد روحانی، وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. پھر تباہی آ جاتی ہے، پھر بنگ چرس چلتے ہیں، پھر قوالیاں ہوتی ہیں، پھر سجدے ہوتے ہیں قبروں کو. بھائی یہ حقائق ہے، کوئی منہ موڑے تو موڑے. جب ہم ایسا عمل بے احتیاطی کریں گے، جاہلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شیخ غلطی کر رہا ہے، آپ بات کر رہا ہے ان سے. اب پردے کے پیچھے دین پڑھانا منع ہے اور اوپر سے ہم پردے کے پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں، اور رو رہی ہے، ہم بھی رو رہے ہیں ساتھ میں. کس طرح روتے ہیں وہ بھی ہم سے پوچھ لیجئے گا بعد میں. ضروری نہیں ہے سب چیزیں یہاں بتائیں. ایک رونے کا انداز اور بھی ہے لیکن یہاں نہیں بتا سکتے، وہاں بتائیں گے ہم جب پوچھیں گے. تو بہت روتے ہیں، پوچھ لینا تو اس رونے پر شرمندگی ہوگی. کیا شریعت سنت کا راستہ چھوڑ کر ہم یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، پہلوان سمجھتے ہیں کیا؟ کیچڑ زیادہ ہوتا ہے ہاتھی پھسل جاتا ہے، گناہوں کا کیچڑ زیادہ ہے، ہم پھسل جائیں گے. جو شیخ بتایا اس سے زیادہ احتیاط کرو بھائی. اب جہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے پوچھو کتنی خواتین کے فون آتے ہیں، بار بار اعلان ہوتا ہے 10-15 دن کے بعد. خط لکھو، آپ ای میل ہے تو ای میل کرو. جہاں ضروری بات کرنی ہے شرعی عذر سے مختصر اور محرم کے سامنے آواز بھاری کر کے بات کرو، ورنہ فون رکھ دیں گے. بھلے ناراض ہوتی جائے ناراض. ایک خاتون نے پیغام بھجوایا کہ ایک خاتون کا شرعی عذر ہے، نئی خاتون ہے، تم سے بات کرنا چاہتی ہے. تو میں نے ان کے شوہر کے ذریعے پیغام بھجوایا، مختصر اور آواز بھاری. ہمیں بھی تو آواز بھاری کرنی ہے نا. تو جس طرح انداز ہے بھاری آواز کر کے اور اس طرح بات کیا، اور 2-4-5 منٹ جو بھی تھے. اس کے بعد اس خاتون نے اپنے شوہر کو بتایا، شوہر نے مجھے بتایا کہ اس سہیلی نے، بیٹھا بھی ہوا ہے یہاں، اس سہیلی نے میری بیوی سے کہا تمہارا شیخ تو بڑا بدتمیز ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میں نے کہا الحمدللہ یہ سرٹیفکیٹ صحیح ہے، ورنہ ہماری بھی آس لگ جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. کیوں ہم بیٹھیں بھائی؟ آپ سمجھو ذرا بات کو میرے بھائی، سمجھو، مہربانی کرے، میں بھی سمجھوں. جب ایک گھر میں بیٹھک ہے ہی نہیں تو ہم کیوں جائیں؟ آپ مجھے اتنا بتا دو ذرا. مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، اگر خانقاہ نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، بیٹھ جائیں.
اور اگر کوئی دنیا کی بات ہے لیکن شرعی بات پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، مسجد میں کر سکتے ہیں، ورنہ مسجد کے باہر جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، وہاں چائے بھی پی سکتے ہیں، مسجد کے اندر تھوڑی کھانا پیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا تبلیغ جماعت والے، فرمایا تبلیغ جماعت والے کیا دھکے کھائیں گے ہوٹلوں پر؟ کیا ان کے لیے احکامات الگ ہیں؟ وہ ہر وقت چلت پھرت میں ہوتے ہیں، ہماری آپ کی کون سی مجبوری ہے؟ یہ جو اصلاح کرائے گا تو اصلاح ہوگی نا۔ اب وہ خواتین دوسروں کو بتاتی ہیں، کبھی سامنے آ جاتی ہیں، دوپٹہ گر گیا ہے آپا، دوپٹہ تو کہ آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، میری تو حالت نہیں ہے۔ آپا بڑا آیا، آپا آپا کر کے پاپا کھانا ہے اس کے حسن کا، پھر چھاپا مارنا ہے، اس کے بعد بڑھاپا بھی ہے۔ جتنا احتیاط ہوں گے اتنی دعائیں ملیں گی، اتنا دوسرے سے یہ خاتون جو ہے نا دوسروں کی طرف گڑبڑ میں جائیں گی نہیں۔ کہا ہمارے شیخ نے تو قرآن پاک حدیث پاک سے یہ سکھایا ہے۔ یہ کون سا ایک خاتون گئی تھی ایسے کسی علاقے میں، پھر انہوں نے مجھے خط لکھا، میں نے سب ڈانٹ لکھی، اب گئی کیوں وہاں گئی تو کوئی صاحب تھے وہاں، وہ لیٹے ہوئے تھے، آس پاس برقعے والی عورتیں تھیں، اور جو ہے وہ ایک برقعے کے بغیر ایک دو عورتیں تھیں، وہ یہ چہرہ کھلا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیا کب فوراً جو ہے وہ میں نے چہرہ جلدی پیچھے کر دیا، میں نے اس طرف دیوار کی طرف کر دیا کیونکہ شور تھے نہیں جو باہر جائے۔ تو ایک خاتون نے اس کو کہا اچھا تمہارا تعلق حضرت کے اس غلام سے ہے؟ کہا الحمدللہ، مجھے نکالو یہاں سے۔ فوراً کمرے سے باہر نکال گئی۔ کہا شیخ تو والد ہوتا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے والد ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے اور نامحرم والد ہوتا ہے۔ دیکھا کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ حقیقت ہے اس وقت جو بیٹیاں بیان سن رہی ہیں یا نہیں بھی سن رہی، تو میری روحانی بیٹیاں ہیں نا، لیکن نامحرم بیٹیاں ہیں، میرا ان کو دیکھنا حرام ہے۔ پوچھو یہ دوست بیٹھے ہیں جن کے گھر کبھی جانا ہوا، پوچھو ذرا کہ یہ گھر کی کوئی، ہم لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہیں اور کوئی گھر کی آواز آئی، لیکن میرے دوست بیمار ہو گئے، چھت سے گر گئے اور ان کے عیادت کے لیے گئے، چھوٹی بچی، سامان بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اب ہم کیسے ہمارے ساتھی باہر جائیں؟ حالانکہ 100% پتا تھا کہ وہ سامنے نہیں ہوں گی، لیکن کیوں؟ وہ چھوٹی بچی بیچاری اٹھا نہیں سک رہی تھی، ابھی تو اس نے سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، یاد کر لی ماشاءاللہ۔ پھر وہ دروازے تک آئی بڑی مشکل سے، اس کے بعد ساتھیوں نے لیا۔ پہلے ہی میں نے منع کر دیا تھا کہ بھئی عیادت میں کھانا پینا نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا تعلق ہے تو بس تھوڑی سی چیز ہو گئی، ایک گھر کے خرچے الگ، پریشانی الگ، بیگم صاحبہ کی پریشانی الگ کہ شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، کھانے بنا رہی ہیں، دوائیاں وغیرہ، اور اوپر سے ہم ٹاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ۔ کوئی اللہ نے کوئی سمجھ بھی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اسی طرح تعزیت کے گھر بھی کچھ نہیں کھانا ہے۔ ہمارے حضرت خدا کی قسم پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے تھے، کیونکہ میں گواہ ہوں۔ کسی نے کہا حضرت ایک کھانا لگا ہوا ایک لقمہ کھا لیں، کہ آپ مجھے خوش کر دیں، تو میں آپ کو خوش کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاؤں؟ اگر میں باہر شہر سے آتا تو ضرور کھاتا، یہاں ہوٹل پہ تھوڑی کھائیں گے، لیکن میں تو اسی شہر کا ہوں، میں کیوں کھاؤں؟ یہاں حملے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وارثوں کے مال سے کھانا چلتا رہتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سمجھ ہماری ہے نہیں، شیخ ہے تو کیا وہ عمل کرے نہ، کیوں وہاں پر کھانا کھائے بھائی؟ اسی طرح عیادت والے گھر، ایک آ رہے ہیں دوسرے جا رہے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس خرچے پر خرچے چل رہے ہیں، محترمہ پلیٹوں پر پلیٹیں دھو رہی ہے اور ہم خوش سے کھلال کر کے چیزیں 10 کھا کر آ گئے۔ حالانکہ شیخ کی بات اور ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ بھئی وہ ان کا دل دکھ جائے گا، چلو بھائی ایک جو بھی چیز ہے بسکٹ لے آؤ بس ختم۔ چائے آئی، میں نے کہا کچھ نہیں، بہت ضد کی، اچھا میں نے کہا ایک بسکٹ منگا لیں بس، زیادہ نہیں۔ اور پھر اگر وہ کہے کہ ہمارے پاس تھوڑا اور بیٹھیں ہنسائیں، کوئی دین کی بات سنا تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ تعزیت والے گھر یہ دعا 7 بار پڑھتے ہیں نا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھی، اللہ آپ کو شفا دے، چھٹی۔ اب وہ اس کو، ہمارے جس دوست کے پاس گئے تھے اس کو ہوا کھولنی تھی، فرض کریں، ایک مثال ہے، ہاں جی، یہ نہیں پتا کہ واقعی ایسا تھا یا نہیں، لیکن وہ ایسے کروٹیں لے رہا ہے، اب وہ کیسے ہوا کھولے گا بھائی؟ اب ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، میں نے ساتھیوں کو منع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سارا دن اکیلا ہوتا ہوں، اس وقت آ جائیں مجھ کو جو ہنسائیں وغیرہ تو میں بھیج دیتا، لیکن میں چائے پانی نہیں چلے گا۔ وہ اپنی نیکی کریں اور ہم ان پر عذاب بن کر بیٹھ جائیں اور ان کا پیسے کا خرچہ کرتے رہیں ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ شریعت کا راستہ، سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک ٹیمیں پر ٹیمیں چلی آ رہی ہیں اور یہ بیچارے پریشان، بیچارے کس کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب یہ اس وقت نہیں ہے نا اس چیز کا، یہ شیخ بننا، حضرت فرماتے تھے ایسا تھوڑی ہے کہ بس بن گئے ختم جناب۔ واہ واہ واہ، کرم نہیں، ہاتھ میں مت رکھا کریں۔
دوائی گرم ہو جاتی ہے. 10 بجے. اب جناب ارشاد فرمایا کہ طالب کو اپنے شیخ کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر دینا چاہیے. 2 چیزیں لازمہ طریق ہے: اتباع سنت، اتباع شیخ. علماء موجود ہیں. اتباع سنت کا مطلب اتباع شریعت بھی ساتھ ہو جاتی ہے خود ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت عمل ہے نا قرآن پاک پر، تو ہو گیا نا بات. یہ جب تک یہ حالت مرید کی نہ ہو کہ اگر شیخ جان بھی مانگے تو بھی دریغ نہ کرے، تب تک کچھ لطف بیعت کا نہیں. میں نے بھی بتایا نا، یہ چیزیں لگا کر اور پھر پردہ نہیں کرتے، لوٹ مار کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو خود تو لکھا ہوا ہے شیخ کی رائے میں اپنے کو فنا کر دوں، اور شیخ کی رائے غلط ہے. پھر اللہ جب ایسی حالت ہو تب اس مرید کو بھی کچھ لطف بیعت کا حاصل ہو. اپنی رائے اور تجویز کو کوئی شخص فنا کر کے تو دیکھے. میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر دعویٰ کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسے انعامات عطا ہوں جو اس کی تجویزوں سے کہیں بڑھ کر ہوں، اور جو اس کے ذہن میں کبھی آئے نہ بھی ہوں. ایسے انعامات ملیں گے. اگر شیخ نوافل یا ذکر وغیرہ کم کرا دے، ہرگز وسوسہ نہ لائے، کیونکہ وہ کوئی گناہ کی تو بات نہیں کرا رہا. زیادہ سے زیادہ مستحب جو ہے اس کو روک رہا ہے نا. ہاں اگر شیخ گناہ کا حکم دے تو ایسے شیخ کو، اگر گناہ کا شیخ ہے خود گناہ میں ڈوبا ہوا، ایسے شیخ کو سلام. جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھ رہا ہوں. لوگ شیخ کی رائے میں تو دخل دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی تجویز میں کبھی کوئی دخل نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب ہے جی، بس وہاں غرض صحبت ہوتی ہے کہ صحت ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہو جائیں، اور یہاں کچھ نہیں کہ گناہوں میں بھلے ڈوبے رہیں. ان 2 اہم سننا ذرا، یہ 2 ہم کافیہ لفظوں کو ہمیشہ یاد رکھے: اتباع اور اطلاع. ہم کافیہ یعنی جو کچھ شیخ تعلیم کر دے اس کو ہمیشہ نبھا کر کرتا رہے، اور برابر اپنے حالات کی اطلاع دیتا رہے، خواہ کوئی نیا حال ہو یا نہ ہو. کیونکہ حال نہ ہونا یہ بھی ایک حال ہے. اس کو لکھتے ہیں نا، اس کا کلپ بنوانا ہے بھائی. اس بات کی آخری بات فنا والی. ابھی شان کا مضمون الگ ہے، مناسبت کا الگ ہے، بیعت کا الگ ہے، مٹنے کا الگ ہے. مٹنے کا تو یہ آ گیا. اب سنیے آگے اس بات کا آخری ملفوظ: اس راہ میں یعنی اللہ کو محبت حاصل کرنے اور سنت پر پورا عمل کرنے کے راہ میں خود رائی، اپنے رائے پر چلنا. چھوڑو یار شیخ کیا کرتا ہے، ہم تو چندہ دیتے ہیں، شیخ کیا ہے جی. اس راہ میں خود رائی اور خود بینی سخت رہزن ڈاکو اور زہر قاتل ہیں. ایسا شخص کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں وہ قطعاً محروم رہے گا، کوئی حصہ اس کو اس راہ میں نصیب نہیں ہوگا. پہلا قدم اس راہ میں فنا ہے اور اپنے کو مٹانا ہے. پہلا قدم اس راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے اور مٹانا ہے. کیسی نصیحتیں ماشاء اللہ. اب یہ تو ہو رہا ہے سب. عزت نفس، ذرا سی بات نے کہہ دیا ماں باپ نے عزت نفس بن گئی. تب اس کا مطلب ماں باپ کچھ نہیں کہنا عزت نفس ہو گئی. استاذ کچھ کہہ دے عزت نفس، شیخ کچھ کہہ دے عزت نفس. عزت نفس ہے کیا؟ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے عزت نفس بنائی تھی کہ کیسے کیسے ان سے بدتمیزی کر جاتے تھے، تو پھر کیسے دین پھیلتا وہ. بہرحال اس کے علاوہ جناب بیعت کی اصل اور مناسبت یہ الگ چیزیں ہیں.